نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہی خلفائے راشدین المہدیین ہیں۔ اصرار کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے آپ فضیلت کو بیان کریں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا، ابتدا میں آپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ یہ مکتبہ فکر یا یہ تعبیر اہل سنت کی وجود میں کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ خوارج کے مقابل میں آیا تھا، لیکن یہ جو افضلیت کی بحث ہے یہ تو ہمارے اہل تشیع کے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اہل سنت کے عقائد میں کیسے آئی یہ بات؟ اس سے کیا قیامت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں سیرت کردار کے لحاظ سے سیدنا علی زیادہ ممتاز ہے، کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک سیدنا صدیق زیادہ ممتاز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا رجحان یہی ہے، اور کسی دوسرے کا رجحان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر مناظرے کا موضوع نہ بنایا جائے، تفریق تفسیق کا موضوع نہ بنایا جائے، اپنے محض احساس کے طور پر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان کر دے۔ پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے۔ وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا۔ یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں، اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے۔ جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا۔ افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی۔ کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے۔ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ بات دلیل سے ہونی چاہیے، یا دلیل دو یا دلیل لو۔ معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص کو مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کو کی تنقیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی، اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دے دی۔ صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے، اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے اور جو ترتیب کے مطابق ہے۔ میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے۔ تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ۔ آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے، پہلے میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے، سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے ثنا خپر ہے، ان کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں
مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں، اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی، جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی، جو عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی. کیا یہ وہی قوم تو نہیں؟ کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے؟ حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی، اپنی نثار کیا سب کچھ، آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی تھے، ان کی رشتے تھے. میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا، رشتے ہیں، مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں، رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے. اگر یزید کا سنیں بات، اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، اہل بیت کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں کہ آپ یہ ٹھونس لیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. نہیں، اسے مانو مانو مانو، نہ، یہ بات نہیں ہے. علی کو مانو، سمجھ کر مانو. سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے، علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے. پھر ایک عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ شیعہ سنی کا مشترک اجلاس تھا سیاسی سطح پر، تو کسی نے شرارت کی، اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اس کا مقصد کیا تھا شرارت؟ کہ اگر حضرت کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو شیعہ کھڑے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ علی افضل ہے تو سنی ناراض ہو جائیں گے، بھی اپنا عقیدہ بھی بدل دیا. تو حضرت نے جب سوال پڑھا تھا نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں معنی ہو سکتے، بنتہ فی بیتہ، بنت ابو بکر کی حضور کے گھر میں ہے، یا بنتہ فی بیتہ، حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. اب دونوں خاموش رہ گئے، کوئی جھگڑا نہ کر سکے، تو فتنہ جو تھا وہ ختم ہو. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نہیں عقیدہ، سارے اہل سنت کے امام جو مالک، شافعی، احمد اور باقی بھی جتنے حدیث والے بھی جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہی ہے، اس لیے کہ وہ حکومتیں جو بنی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ احتجاج کرنے والے ہیں کہ نہیں وہ جلد بازی سے کام لیا گیا، صحیح نہیں بنے، وہی ہمارے شیعہ بھائی ہیں. دونوں گروہ صرف حکومت کے مسئلہ پر جدا ہوا ہے، دین تو بعد میں خام خواہ گھسیٹ لیا گیا نا کہ مسئلے بنا لیے. مسئلہ کوئی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو حکومت بنی وہ صحیح بنی. جو حکومت کی جماعت ہے حزب اقتدار وہ اہل سنت ہے کہ وہ حکومتیں ٹھیک بنی. جو کہتے ہیں نہیں بنی ٹھیک، حضرت علی ان کے ساتھی ناراض تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہے شیعہ. ان میں سے نہ کوئی کافر ہے نہ اسلام سے نکلا. اب بھی کوئی رائے اگر رکھے کہ میں وہاں ہوتا تو کہتا یار علی کو بننا چاہیے، کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ اسلام سے نکلتا. یہ تو ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے. اور وہ سید احمد والی بات، لوگوں نے پوچھا آپ ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، علی کو یا ابو بکر کو؟ انہوں نے کہا میں نہ کھڑا ہو جاتا، میں ان کو خام خواہ ووٹ دیتا، میں تیسرا امیدوار. یعنی یہ دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بنا لیا گیا بدتمیزی سے. شیعہ سنی مر گئے نہیں باتوں پر. بھائی وہ حکومت بنی چلی گئی، صحیح بنی، تب بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اگر جلد بازی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. مسئلہ کوئی نہیں تھا، جو مسئلہ بن گیا. جی رضی اللہ عنہ وارضا. آواز لگا رہے جملوں پہ غور کیجئے. الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا. اے لوگو، اس امت کے نبی کے بعد امت کے سب سے افضل ترین آدمی کا نام نہ بتاؤ؟ تم سیدنا علی کو کہتے ہو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے غصب کی تھی خلافت. سیدنا علی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں پیارے نبی کے بعد امت میں سب سے بہتر انسان کا نام نہ بتاؤں؟
पूछा गया वो कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िहिल उम्मति बअद अबी बकर उमर। इस उम्मत में सबसे बेहतर इंसान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर थे। इस उम्मत में अबू बकर के बाद सबसे बेहतरीन इंसान उमर थे रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा। तुम झूठ बोलते हो ये कहकर कि हम मोहब्बत अली में आके गालियां दे रहे। अली तो कौम को ये खबर दे करके, अपने मानने वालों को ये पैगाम दे करके कि इस उम्मत में सबसे पहला दर्जा मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुस्तफा के बाद सबसे प्यारा मकाम अबू बकर का है, अबू बकर के बाद उमर का है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं वक़द तवातर अन्हु, सैयदना अली से ये बात तवातुर के साथ मनकूल है, उनका ये कौल इतना मशहूर है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह लिखते हैं वक़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु खैरु हाज़िहिल उम्मा बअद नबिय्यिहा अबू बकर व उमर। इस उम्मत में सबसे खैर वाला इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर, और अबू बकर के बाद उमर। हाज़ा वल्लाहिल अज़ीम क़ालहु अली व हुवा मुतवातिरुन अन्हु। अल्लाह ईमान यकीनन अच्छी बात है। बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र बहुत कम थी, ये फजीलत है कि वो जल्दी ईमान लेकर आए। लेकिन सबसे ज्यादा जो नबी ने दोस्ती लगाई है, दोस्त होने के एतबार से, इस एतबार से कि ये मेरे साथी हैं, उस मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं। एक दोस्ती तो वैसे ही होती है ना, एक दोस्ती मिशन वाली दोस्ती। देखो आप कोई कारोबार शुरू करते हो तो कारोबार को प्रमोट करने के लिए जिससे सबसे ज्यादा हेल्प लेते हो तो उस बिजनेस में वो आपका सबसे बड़ा यार होता है। तो रिसालत का काम करने में जिसने सबसे ज्यादा नबी की हेल्प की वो कौन थे? अबू बकर। और इसमें कोई आपका थानी नहीं बन सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुशरिक वो अबू जहल था या पता नहीं अबू लहब था, तो वो आया नबी के पास, हजरत अबू बकर के पास, कहने लगा कि पता है तुम्हारे साथी ने क्या दावा किया है कि वो आसमानों पे गए हैं और इस तरह से जो है ना सैर करके आए आसमानों की, और रात के थोड़े से हिस्से में उसका ख्याल था अब तो अबू बकर भी कहेंगे यार ये तो कुछ गलत हो गया। तो अबू बकर रजी अल्लाह ने कहा कि क्या वाकई उन्होंने ये दावा किया है? उसने कहा हाँ। वो तो मजाक उड़ा रहा था ना। उन्होंने कहा फिर सच का है, फिर क्या है? सच का है। ऐसे मौके पे ऐसा साथ देना। सुलह हुदैबिया में क्या हुआ है? दब के शराइत कबूल की गई है ना, यानी बज़ाहिर दब के सारी शर्तें मानी गई हैं। किसकी? अब एक तरफ 1400 सहाबा बैत हो रहे हैं नबी के हाथ पे कि हम मौत तक लड़ेंगे। मंजर बिल्कुल यह है कि लड़ाई वाला, जोश में आ गए, लेकिन जो शराइत तय की वो सारी किसकी मानी जा रही हैं? तो सब एक तरफ हो गए। सबके दिल में एक वसवसे आने लगे कि भाई हम तो दीन बरहक पर हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी शर्तें, ये तो हमारी जिल्लत है। हजरत उमर भी जोश में आए और सहाबा भी। लेकिन जब अबू बकर से पूछा गया, उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो हर मौके पे किसने साथ दिया? सबसे ज्यादा साथ तो सबने दिया, लेकिन सबसे ज्यादा किसने? अबू बकर ने। तो ठीक है, हजरत अली यकीनन हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं, नबी ने अपनी बेटी दी, मगर ये जुज़वी फजीलत है कि नबी की रिश्तेदारी हो जाना, नबी का नवासा होना, नबी की औलाद में होना, ये जुज़वी फजीलत है। कुल्ली फजीलत क्या है कि नबी के मिशन में नबी का साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? तो ये फजीलत किसके हिस्से में आई है? अबू बकर के, जिंदगी में भी और दुनिया से जाने के बाद भी। दुनिया से जाते वक्त भी आपने नामजद किसको किया कि अभी दीन कमजोर है, इसको ताकत किसके जरिए होगी? अबू बकर के जरिए। और आपने फरमाया कि लोग अबू बकर के अलावा किसी को कबूल, लोग कहेंगे कि नबी का जानशीन कौन है नबी के मिशन में? सब ये एक बैक जबान होकर कहेंगे अबू बकर के अलावा कोई नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? तो नबी के दुनिया से जाने के बाद भी संभाला किसने दिया? नबी के मिशन को किसने? हमारे नबी की जो मौत थी वो इतना बड़ा गम था सहाबा के लिए कि बहुत से लोग हवास बाख्ता हो गए थे। हालांकि ऐसे मौके पे जज्बात नुकसान पहुंचा देते हैं, मौका मिल जाता है। सहाबा मान ही नहीं रहे थे कि आपका इंतकाल हो गया है। हजरत उमर कितने मजबूत, तलवार लेके खड़े हो गए और कहने लगे मन काना, वो क्या अल्फाज हैं कि जिसने भी ये दावा किया कि नबी का इंतकाल हो गया है, अज़रिबु उनुक़हु, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं। तो जाहिर है ऐसे मौके पे तो एक हकीकत है ना, ग्राउंड रियलिटी है, उसको तो मानना चाहिए। तो अजीब हालत हो गई सहाबा कराम की, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अबू बकर जिन्हें मोहब्बत सबसे ज्यादा है तो वो नबी के मिशन को फोकस कर रहे हैं, नबी की जात को फोकस नहीं कर रहे। वो सबको जमा किया उन्होंने, मस्जिद नबी में खुतबा दिया या यूं। हालांकि सबसे ज्यादा गम किसको हो रहा था? लेकिन जज्बात कंट्रोल में कि नबी के मिशन को फोकस करना है। भाई नबी दुनिया से चलेगा, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये बिखर गए अगर इस तरह की बातें शुरू कर दी तो ये तो नबी के मिशन को गोया भूल रहे हैं। नबी का मिशन अल्लाह की तरफ बुलाना था,
تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے, ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مسلح پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے؟ ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں. خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہیں حضرت ابو بکر و عمر ہیں, اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی, حسن, حسین, فاطمہ, ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں. مجھے بتائیں, ان کو تو چھوڑ دیں, ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ حضرت ابو بکر کی جگہ پر ہوں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں, وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی, آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں, آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ بس سمپل ہے, اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی وہ تو گھرانہ اللہ کا چنا ہوا گھرانہ ہے, جس طرح کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر ابراہیم کے ایک بچے کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد, حضرت اسحاق کی اولاد. تو ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل, ان سے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, ان کو اللہ نے اس امت میں چن لیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا, جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں بخاری مسلم حدیث کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں گے, حضور کا کوئی صحابی, آپ میں سے بھی اگر کوئی اس زمانے میں صحابی ہوتا, وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں؟ نوٹ ایٹ آل. وہ یہ مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں, اپنی عقل استعمال کریں آپ. حضرت ابو بکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, جن سے یہ لا کے پیش کرتے ہیں, جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر, اس کے بعد عمر, پھر عثمان کہتے تھے, پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو, صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. یار جو حضرت ابو بکر رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں, وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ اور آپ کی عقل کام کرتی ہے یار. چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں, اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں, لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ, ٹھیک ہے. رہ گیا مولا علی کا کہنا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر, اور میں عام مسلمانوں سے, تو یہ حضرت علی کی عاجزی الحمدللہ, ٹھیک ہے. انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں,